نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 25 پڑھی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 26 یعنی کہ لیسن نمبر 36 علامات وقف پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف۔ وقف کہتے ہیں رکنے کو، اور علامات کہتے ہیں نشانیوں کو، یعنی کہ جو رکنے کی نشانیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں، کہاں پر کس طرح رکا جائے، انہیں کو یہ اس تختی میں بیان فرمائیں گے۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ علامات، یہ قرآن میں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پر میم آیا ہے، اسی طرح طا ہے، اسی طرح جیم ہے، باقی یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان پر کیسے ٹھہرا جائے، کیسے رکیں گے، وقف کیسے کریں گے، تو انہی علامات کو یہ بتائیں گے کہ ان پر کیسے رکا جائے۔ یہ اس لائن میں جو ہیں یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہیں۔ تو اس کو ہم چلیے پڑھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دائرہ دیا ہوا ہے، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر کہ یہ گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر دوسرا ہے یہ نمبر 5 جو ہے، یہ 5 لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں یہ مثل آیت کے حکم کے ہے۔ یہ جو 5 لکھا ہوتا ہے کہیں پہ، یہ 5، تو کہتے ہیں کہ یہ 5 بھی آیت کے مثل ہے، یعنی کہ یہ بھی آیت کی طرح ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اب جو میم ہے، میم کہتے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ تو جہاں پر قرآن کریم کے بیچ میں، جہاں پر پڑھتے پڑھتے اگر بیچ میں کہیں پہ میم آ جائے لکھا ہوا آیت کے اوپر میں، تو اس وقت یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر رکنا ضروری ہے، اس کو وقف لازم کہتے ہیں، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اب اگر کہیں طا آ جائے تو طا پر کہتے ہیں وقف مطلق کی علامت ہے۔ اب کہیں پر اگر طا آ جائے تو طا کا مطلب ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اگر ٹھہرے گا تو ٹھیک ہے، یہ وقف مطلق ہے۔ جہاں پر جیم آ جائے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ یہ وقف جائز کی علامت ہے، اگر یہاں پر ٹھہرے گا انسان تو وہ ٹھہرنا یہاں پر بہتر ہے۔ جیم نشانی پر، جیم یہاں علامت ہو، قرآن کریم کے پڑھتے پڑھتے بیچ میں آ جائے تو وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، زا پر اگر انسان کبھی مجبوری میں ٹھہر جائے تو اجازت دی گئی ہے۔ صاد، صاد میں لکھتے ہیں کہ یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس وقت آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، رخصت ہے، یعنی کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹنے والی ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو اگر آپ وہاں رکنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر وقف کر سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ وہاں ٹھہرو گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ پچھلی آیت میں اگر کوئی ہو، صاد ہو، زا ہو، جیم ہو، ان میں سے کچھ بھی اگر پچھلی آیت میں آیا ہے تو اس کے بعد دوسری آیت میں یہ کاف آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے یہاں پر بھی وہی ہے۔ اب آگے میم عین یعنی مع، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، اس طرح 3 نقطے دو جگہ لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ کہتے ہیں جو مع ہے یہ معانقہ کی علامت ہے، جہاں پر دو جگہ پر 3 نقطے ہوتے ہیں، پہلی جگہ پر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے، ایک جگہ پر ٹھہر جائے اور ایک جگہ ملا کر پڑھ لیں۔ اب آگے ہے قف، قاف فا زبر قف، تو جہاں پر یہ لکھا ہو، یہ علامت ہو قف، تو یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ قف لکھا ہو یہاں اگر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جہاں پر صل لکھا ہو وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں لیکن اگر نہ ٹھہرے تو وہی بہتر ہے۔ جیسے ہم نے یہاں لکھا کہ جیم کی جگہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے،
اسی طرح صل میں ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی رکنا نہیں ہے بلکہ وصل یعنی ملا کر پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جہاں پر یہ صاد لام کھڑا زبر لا ہو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لا ہے یہ علامت کہیں آیت کے اوپر آتی ہے، یعنی کہ یہ آیت کے اوپر آتی ہے کسی جگہ پر، یہاں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر کسی آیت کے اوپر میں لا لکھا ہو تو اگر وہاں پر رکیں گے تو بھی کوئی پریشانی نہیں، اگر نہ رکیں گے تو بھی کوئی پریشانی نہیں، مطلب نہیں بگڑتا، یعنی اس کا آیت کا جو ترجمہ ہے مطلب ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اب اگر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کہیں پہ آ گیا لا آ گیا بیچ میں تو اس وقت اس لا پر نہیں رکنا چاہیے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، یعنی کہ جو اس آیت کا ترجمہ مطلب ہے وہ بگڑ جائیں گے، اس لیے اس لا کے بعد رکنا نہیں چاہیے، لا پر نہیں رکنا چاہیے۔ اب سین یا سکتہ، سین یا سکتہ کہتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اس علامت پر یہ جو سین ہے یا سکتہ ہے ان دونوں علامتوں پر آواز تو بند کرے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، لیکن سانس نہ توڑے، آواز تو بند کر دے، تھوڑا دیر رکے خاموش رہے لیکن سانس نہ توڑے، اسی سانس میں پھر آگے والی آیت بھی پڑھے۔ آخری علامت ہے وقفہ، وقفہ ہے یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ جو سکتہ ہے اس میں کم دیر آواز بند کرنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنی، اور جو وقفہ ہے اس میں زیادہ دیر، سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرنی ہے اور سانس یہاں بھی نہیں توڑنی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام علامات سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، جہاں پر سمجھ نہ آئے کمنٹ باکس میں وہ لکھیں، تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو رواں دواں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔